راضی کریں اللہ کو، شکر خدا پھر مل گیا ایک نیا دن ہمیں، آؤ چلو اللہ کو راضی کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزرگوں کا مدنی چینل ہے اور پروگرام ہے ایک نیا دن۔ پروگرام میں نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کی فضیلت کو شامل کرتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر ایک دن میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، پھر انشاءاللہ عزوجل اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، بزرگوں کا مدنی چینل ہے اور پروگرام ہے ایک نیا دن، اور ایک نئے موضوع کے ساتھ قرآن اور نیا دن لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ صبح کا وقت سکون اور برکتوں سے بھرپور ہوتا ہے۔ یہ وہ قیمتی گھڑیاں ہیں جب ذہن دنیاوی الجھنوں سے آزاد اور تازہ دم ہوتا ہے۔ اس وقت قرآن مجید کی تلاوت کرنا دن کی سب سے خوبصورت شروعات ہے۔ جب ہم اپنی صبح کا آغاز اللہ پاک کے کلام کو پڑھنے اور سننے سے کرتے ہیں تو ہمارے دلوں میں اطمینان نازل ہوتا ہے، ہمارے ذہن روشن ہوتے ہیں اور ہمارے پورے دن کے لیے ایک مثبت اور روحانی فضا قائم ہو جاتی ہے۔ تلاوت قرآن نہ صرف عبادت ہے بلکہ یہ ہمارے رب سے ایک براہ راست تعلق ہے۔ جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، جب بندہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے تو اپنے رب کے کلام کو دہراتا ہے، اور جب اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے تو اپنے رب کے پیغام کو پاتا ہے، اور جب اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ پاک کی رضا یا یوں کہیے کہ اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ گویا کہ قرآن اپنے رب سے ایک براہ راست تعلق ہے، دہرائے تب بھی فائدہ ہے، سمجھے تو زیادہ فائدہ ہے۔ قرآن مجید اللہ پاک کا مبارک کلام ہے جو ہدایت اور نور کا سرچشمہ ہے۔ صبح کے اوقات تلاوت قرآن دل اور دماغ کو روشن کرتی ہے، اور صبح کے آغاز کے لیے تلاوت قرآن پاک بہترین عمل ہے۔ فجر کے بعد کچھ وقت قرآن پاک کی تلاوت کے لیے مقرر کریں۔ قرآن پاک کی آیات دل و دماغ کو روشن کرتی ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے ابو ذر، تمہارا صبح کے وقت کتاب اللہ کی ایک آیت سیکھنے کے لیے چلنا تمہارے لیے 100 رکعتیں پڑھنے سے بہتر ہے، اور تمہارا صبح کے وقت علم کا ایک باب سیکھنے کے لیے جانا، خواہ اس پر عمل کیا جائے یا نہ کیا جائے، تمہارے لیے 1000 رکعتیں پڑھنے سے بہتر ہے۔ ہر نیا دن ایک انمول تحفہ ہے، ایک صاف سلیٹ جس پر ہم اپنی مرضی کے رنگ بھر سکتے ہیں، لیکن اس دن کو حقیقی معنوں میں روشن اور بامقصد بنانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس کا آغاز قرآن کے نور سے کیا جائے۔ جس طرح سورج کی پہلی کرن اندھیروں کو چھٹاتی ہے، اسی طرح قرآن کی پہلی آیت ہمارے دلوں کو منور کرتی ہے اور ہمیں سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ قرآن پاک ہمارے گھر میں برکت اور شیطان سے حفاظت کا سبب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، بہت خوب فرمان ہے، غور اور توجہ سے بزرگ اسلامی بھائی سنیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے وہ اپنے رہنے والوں پر کشادہ ہو جاتا ہے۔ جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے، قرآن پڑھنے کی برکت سے وہ اپنے رہنے والوں پر کشادہ ہو جاتا ہے، جس کی بھلائی کثیر ہوتی ہے، اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور شیاطین اس سے نکل جاتے ہیں۔ تلاوت قرآن کا کتنا زبردست فائدہ حاصل ہو رہا ہے کہ جس گھر میں قرآن کی تلاوت کی جائے، قرآن پڑھا جائے، گھر کشادہ بھی ہوتا ہے، بھلائی بھی کثیر ہو جاتی ہے اور فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، حاضری ہوتی ہے اور شیاطین اس گھر سے نکل جاتے ہیں۔ اور پھر مزید فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جس گھر میں قرآن نہیں پڑھا جاتا وہ اپنے رہنے والوں پر تنگ ہو جاتا ہے، اس کی بھلائی کم ہو جاتی ہے اور اس سے فرشتے نکل جاتے ہیں، شیاطین آ جاتے ہیں۔ تو قرآن پڑھنے کے فوائد اور نہ پڑھنے کے نقصانات ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیے۔ آئیے تلاوت قرآن پاک کے کچھ فوائد سنتے ہیں۔ قرآن پاک کی تلاوت روح کی تسکین کا باعث بنتی ہے اور انسان کو اللہ پاک سے جوڑتی ہے، اس سے ایمان میں تازگی اور مضبوطی آتی ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت کرنا ذہنی سکون اور اطمینان قلب کا باعث ہے، یہ پریشانیوں اور بے چینیوں کو دور کرتا ہے۔ جس گھر میں قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے وہاں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے اور برکتیں شامل حال رہتی ہیں۔ صبح کے وقت تلاوت قرآن پاک سے آغاز دن بھر رحمتوں اور برکتوں کا سبب ہے۔ جی ہاں، صبح تلاوت قرآن پاک کا اگر سلسلہ بنائیں گے تو دن بھر، کیونکہ آغاز بڑا پیارا ہوا ہے، تو دن بھر برکتیں بھی ملیں گی اور رحمتوں کا بھی نزول ہوگا۔ اگرچہ پورے دن میں قرآن پاک کی تلاوت کرنا باعث اجر ہے، لیکن صبح کے وقت اس کے لیے وقت نکالنا خاص اہمیت رکھتا ہے۔ اس وقت فضا میں خاموشی ہوتی ہے، دل پر سکون ہوتا ہے اور انسان کی توجہ مکمل طور پر اللہ پاک کی طرف ہوتی ہے۔ چند آیات کی تلاوت بھی دن بھر کے لیے سکون و اطمینان کا سبب بن سکتی ہیں۔ قرآن مجید صرف ایک کتاب نہیں بلکہ یہ ہماری زندگی کے ہر دن کے لیے امید اور ہدایت کا سر چشمہ ہے۔ اس کی آیات میں ہماری تمام مسائل کا حل موجود ہے، ہماری تمام پریشانیوں کا مداوا پوشیدہ ہے۔ جب زندگی کی راہوں میں اندھیرا چھا جائے اور کوئی راستہ دکھائی نہ دے تو قرآن کریم کی روشنی ہمیں سیدھی راہ دکھاتی ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں کس طرح جینا ہے، کس طرح اپنے رب سے تعلق جوڑنا ہے اور کس طرح دنیا و آخرت میں کامیابی حاصل کرنی ہے۔ قرآن کریم ہر صبح ایک نئی امید لے کر آتا ہے۔ ہم اپنی غلطیوں کو سدھار سکتے ہیں، اپنے آپ کو بہتر بنا سکتے ہیں اور اللہ پاک کی رضا حاصل کر سکتے ہیں۔ ہر نئی آیت ہمارے دلوں کے لیے ایک نئی روشنی، ہمارے ذہنوں کے لیے ایک نئی فکر اور ہمارے اعمال کے لیے ایک نیا رہنما اصول لے کر آتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہر صبح قرآن کریم کی کم از کم ایک آیت کی تلاوت اور اس پر غور کرنے کا معمول بنائیں تاکہ ہم اس کے قیمتی پیغام سے مستفیض ہو سکیں۔ قرآن پاک اللہ پاک کا مبارک کلام ہے، اس کا پڑھنا، پڑھانا، سننا، سنانا سب ثواب کا کام ہے۔ قرآن پاک کا ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ پاک کے پیارے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھے گا اس کو ایک نیکی ملے گی جو 10 کے برابر ہوگی۔ میں یہ نہیں کہتا الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ بے شک جو لذت اور سرور قرآن کریم کی تلاوت میں ہے وہ لذت تو سرور کہیں اور نہیں، لہذا ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لینا چاہیے۔ آئیے قرآن کریم کی تلاوت کے کچھ فوائد سنتے ہیں۔ قرآن پاک
پسندیدہ چیزوں کی طرف بلاتا ہے۔ قرآن کریم قیامت میں پرصراط پر نور ہے۔ قرآن کریم جہالتوں سے پاک کرتا ہے اور دل کی بیماریوں کو دور کرتا ہے۔ قرآن کریم برے اعمال سے بچانے کی تلقین کرتا ہے اور اچھے اعمال کے فوائد بتاتا ہے۔ قرآن کریم برے اخلاق سے دور کرتا ہے۔ تلاوت قرآن سے دنیا میں بھی راحت ملتی ہے۔ تلاوت قرآن کرنے سے قبر بھی اچھی ہوتی ہے۔ تلاوت کی توفیق دے دے الہی، گناہوں کی ہو دور دل سے سیاہی۔ صبح کی پہلی گھڑی انتہائی قیمتی اور بابرکت ہوتی ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب ہمارا ذہن دنیاوی الجھنوں سے پاک اور اللہ پاک کی یاد کے لیے سب سے زیادہ تیار ہوتا ہے۔ اس وقت قرآن کی صحبت اختیار کرنا دراصل اپنے دن کو کامیاب اور بابرکت بنانے کا بہترین طریقہ ہے۔ جب ہم اپنی صبح کی پہلی گھڑی اللہ پاک کے کلام کے ساتھ گزارتے ہیں تو گویا ہم اپنے پورے دن کے لیے ایک مضبوط روحانی بنیاد رکھتے ہیں۔ قرآن کریم کی تلاوت روح کی غذا ہے۔ جیسے جسم کے لیے روٹی پانی ضروری ہے، ویسے ہی دل کے لیے قرآن کی صحبت ضروری ہے۔ اور جو شخص دل سے قرآن کو دوست بنا لے، اللہ پاک اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ لہذا قرآن پاک سے سچی لو لگا لیجئے، اس کی روزانہ تلاوت کو اپنا معمول بنا لیجئے۔ انشاءاللہ الکریم اس کی رحمتیں اور برکتیں بھی نصیب ہوں گی، گھر سے پریشانیاں بھی دور ہوں گی، رزق میں برکت بھی ہوگی، اور انشاءاللہ الکریم تمام معاملات آسان اور حل ہوتے چلے جائیں گے۔ یقیناً جو بندہ قرآن کریم سے لو لگا لیتا ہے، اللہ پاک اس پر رحمتوں کی بارش برسا دیتا ہے۔ اس کی تلاوت کرنے والے کو دنیا و آخرت میں خوب برکتیں ملیں گی۔ اس کی تلاوت سننے والے کو بھی خوب اجر و ثواب ملتا ہے، جبکہ جو قرآن پاک سے منہ موڑے، اس سے دور بھاگے، اس کے احکام کی پرواہ نہ کرے، اس سے دل نہ لگائے، اپنے سینے کو اس کے نور سے روشن نہ کرے، تو ایسے بد نصیب کے لیے محرومیاں ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کے سینے میں کچھ قرآن نہیں وہ ویران مکان کی طرح ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم کلام الہی سے خوب محبت کرنے والے بن جائیں، اپنے دن کا آغاز بھی قرآن پاک کی تلاوت سے کریں اور اس کے احکامات پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ قرآن کریم کی تلاوت کرنے والوں کو جو فضائل ملتے ہیں، احادیث مبارکہ سنتے ہیں۔ ارشاد فرمایا، قیامت کے دن قرآن پاک پڑھنے والا آئے گا تو قرآن عرض کرے گا، یا رب کریم اسے حلہ عطا فرما، یعنی جنتی لباس پہنا، تو اسے کرامت کا حلہ پہنایا جائے گا۔ پھر قرآن عرض کرے گا، یا رب کریم اس میں اضافہ فرما، تو اسے کرامت کا تاج پہنایا جائے گا۔ پھر قرآن کریم عرض کرے گا، یا رب کریم اس سے راضی ہو جا، تو اللہ پاک اس سے راضی ہو جائے گا۔ پھر اس قرآن پڑھنے والے سے کہا جائے گا، قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجات چڑھتا جا، یعنی کہ وہ درجات طے کرتا جائے گا۔ تو ہمیں چاہیے قرآن مجید فرقان حمید کی خوب تلاوت کریں۔ اسی طرح فرمایا، اللہ پاک قرآن سننے والے سے دنیا کی مصیبتیں دور کر دیتا ہے، یعنی کہ جہاں پڑھنے والے کے فضائل بیان کیے گئے ہیں، وہاں سننے والوں کو بھی اللہ کے محبوب دانا غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خوشخبریاں سنا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں، اللہ پاک قرآن سننے والے سے دنیا کی مصیبتیں دور کر دیتا ہے، اور قرآن پڑھنے والے سے آخرت کی مصیبتیں دور کر دی جاتی ہیں۔ اس کی ایک آیت پڑھنا عرش کے نیچے موجود تمام چیزوں سے
افضل ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید فرقان حمید کی کثرت کے ساتھ تلاوت کرتے رہیں، اس کی برکتیں پاتے رہیں، اللہ کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ تعالی وسلم کے فرامین پر عمل کرتے رہیں۔ قرآن پاک میں آئندہ کے واقعات کی خبریں بھی موجود ہیں، قرآن پاک میں لوگوں کے لیے نصیحتیں بھی اور ہدایتیں بھی ہیں، قرآن پاک میں گزشتہ امتوں کے واقعات بھی بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں قرآن کی تلاوت کرنے اور اس میں موجود احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ قرآن پاک میں فرائض اسلام کی ادائیگی کا حکم دیا گیا ہے۔ جی ہاں، جب قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ ہمیں بتاتا ہے کہ اس میں ہمیں فرائض کی ادائیگی کا حکم دیا گیا ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے آفتیں، مصیبتیں ختم ہوتی ہیں۔ جتنا ہو سکے قرآن کی تلاوت کیجئے۔ ہم جب دنیا میں دیکھتے ہیں لوگ مسائل اور پریشانیوں کا شکار ہیں، اور ایک بہترین حل ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ قرآن کی تلاوت کرنے سے آفتیں، مصیبتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ آپ اس وقت جس سے ملاقات کیجئے، جس سے مل جائیے، وہ آپ کو پریشانیوں کا شکار نظر آئے گا، بلکہ اپنے پہ آنے والی مصیبتوں، پریشانیوں کی شکایت کرتا ہوا بھی نظر آئے گا۔ یہ غم اس کی زبان پر بھی ظاہر ہوگا کہ دنیا کے معاملات میں پریشانی ہے، کوئی اولاد کی وجہ سے پریشان نظر آتا ہے، کوئی کاروبار کی وجہ سے پریشان نظر آتا ہے، تو کوئی کسی اور مصیبت میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ بلکہ ہم نے تو دنیا میں لوگ دیکھے جو اپنے عزیز و اقربا کی ناراضی کا رونا بھی روتے ہیں کہ بھائی بھائی کے ساتھ نہیں مل رہا، دوست دوست کے ساتھ جھگڑا کر بیٹھا ہے۔ اب یہ جو مصیبتیں، یہ جو پریشانیاں آ گئی ہیں، ان کا بہترین حل بتایا گیا ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے سے آفتیں، مصیبتیں ختم ہوتی ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کریں، انشاءاللہ دنیا کی مصیبتیں بھی ٹل جائیں گی، اور اللہ پاک کی رحمت سے امید ہے کہ آخرت کی مصیبتیں بھی دور ہو جائیں گی۔ قرآن پاک پر عمل نہ کرنے والے دنیا و آخرت میں ذلیل و رسوا ہوتے ہیں۔ تو قرآن پاک پر عمل کریں، قرآن پاک سے اگر روح گردانی اختیار کریں گے، دوری اختیار کریں گے، قرآن کو چھوڑ دیں گے، تو یاد رکھیے دنیا میں تو خسارہ ہے ہی، آخرت میں بھی نقصان اٹھانا پڑ جائے گا۔ اگر اللہ پاک کی ناراضگی ہو گئی تو پھر یقیناً آخرت تباہی کی طرف چلی جائے گی۔ قرآن کی تلاوت کے ساتھ ساتھ قرآن نے جس کے کرنے کا حکم دیا ہے اس کو اختیار کیجئے، جس کے بچنے کا حکم دیا ہے اس سے بچیے، انشاءاللہ عز و جل دنیا بھی بہتر ہوگی اور آخرت بھی بن جائے گی۔ تلاوت کی توفیق دے دے الہی، گناہوں کی ہو دور دل سے سیاہی۔ یقیناً قرآن پاک کی تلاوت کریں گے تو دل سے گناہوں کی سیاہی دور ہو جائے گی، تلاوت کی توفیق مل گئی تو اللہ کی رضا بھی مل جائے گی، جنت کا مزدہ بھی مل جائے گا، اور دنیا کے معاملات بھی سنورتے چلے جائیں گے۔ قرآن کو اپنے معاملات میں داخل کیجئے۔ بزرگوں کا مدنی چینل ہے اور پروگرام ہے ایک نیا دن، اور موضوع ہے قرآن اور نیا دن۔ تو قرآن کی تلاوت سے اپنے دن کا آغاز کیجئے، کوشش کیجئے کہ کچھ نہ کچھ قرآن کی تلاوت ہو جائے روزانہ، کم از کم جب صبح ہو تو نماز فجر کے بعد ایک آیت مبارکہ ہی کی تلاوت کر لیجئے، ہو سکے تو ترجمہ بھی پڑھیے، تفسیر بھی پڑھیے، انشاءاللہ عز و جل پورا دن اس کی برکتیں ملیں گی۔ ہر نیا دن ہمیں یہ عہد کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے کہ ہم قرآن مجید سے اپنے تعلق کو مزید مضبوط بنائیں گے۔ یہ عہد صرف زبانی نہیں ہونا چاہیے بلکہ ہمارے اعمال اور ہماری زندگی کے ہر پہلو میں نظر آنا چاہیے۔ جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، قرآن سے تعلق جو ہے وہ زندگی کے عمل میں نظر آنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو تلاوت ہی کی طرف توجہ رہے، نہیں، اس کے تمام احکام پر عمل کریں۔ جو حلال کیا ہے اس کو اختیار کریں، جس کو حرام کیا ہے اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ تو ہمیں یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ یہ عہد صرف زبانی نہیں ہو بلکہ ہمارے اعمال اور ہماری زندگی کے ہر پہلو میں نظر آنا چاہیے کہ ہم جس پاک کلام کی تلاوت کر رہے ہیں، جو پیغام اللہ کریم اپنے پاک کلام میں ہمیں دے رہا ہے،
اس پیغام کو ہم نے قبول بھی کیا ہے اور عمل میں لانے کی کوشش بھی ہم کر رہے ہیں۔ ہمارا ہر عمل یہ بتائے کہ ہم قرآن کے مطابق اپنی زندگی گزار رہے ہیں، شب و روز جو گزر رہے ہیں قرآن کی بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزر رہے ہیں۔ اللہ پاک نے جو ہدایات ہمیں قرآن میں دی ہیں اس کے مطابق ہمارا لمحہ لمحہ گزرے، انشاءاللہ دنیا بھی سنورے گی اور آخرت بھی بنے گی۔ ہمیں یہ عہد کرنا چاہیے کہ ہم روزانہ قرآن کی تلاوت کریں گے، اس کے معنی پر غور کریں گے، اس کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی کوشش کریں گے۔ جی یہ بہت اہم بات ہے، تلاوت کے ساتھ ساتھ اس کے معنی پر غور کرنا اور پھر تعلیمات کو اپنی زندگی میں نافذ کرنا اور دوسروں تک اس کے پیغام کو پہنچائیں گے۔ قرآن سے جڑے رہنا دراصل کامیابی کی ضمانت ہے۔ اپنا تعلق قرآن سے جوڑ کر رکھیے۔ دیکھیے اگر ہم اپنے اسلاف کی طرف جاتے ہیں تو حیران ہو جاتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ تلاوت قرآن پاک کثرت فرمایا کرتے تھے، روزانہ قرآن پڑھا کرتے تھے۔ اسی طرح صحابہ اکرام کو دیکھتے ہیں جن کی تلاوت کی کثرت ہے۔ اسی طرح اولیاء اکرام کی طرف چلے جائیں تو ان کی حالات زندگی میں ملتا ہے کہ کئی قرآن پڑھ لیا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی اپنا تعلق قرآن کے ساتھ جوڑ لینا چاہیے اور ہمیں اپنا رشتہ قرآن کے ساتھ مضبوط رکھنا چاہیے اور اس کا پیغام دوسروں تک بھی پہنچائیں، یعنی کہ جو باتیں ہم قرآن پڑھنے سے سمجھے ہیں ان تمام باتوں کو دوسروں تک بھی پہنچانا چاہیے۔ قرآن سے جڑے رہنا دراصل کامیابی کی ضمانت ہے اور یہی وہ راستہ ہے جو ہمیں دنیا و آخرت میں فلاح اور کامرانی سے ہمکنار کرتا ہے۔ جس شخص کا دن قرآن مجید کے ساتھ شروع ہوتا ہے اور قرآن کی تعلیمات کے مطابق گزرتا ہے، کامیابی اس کے قدم چوم لیتی ہے۔ دن کامیابی کے ساتھ گزارنا چاہتے ہیں، دن کی تمام کامیابی پانا چاہتے ہیں تو صبح ہی کے وقت میں قرآن کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لیجئے۔ جیسے ہی دن کا آغاز ہوگا پاک رب کے کلام سے ہوگا اور پھر اللہ کی رحمت شامل حال رہی تو پورا دن کامیابیوں کے ساتھ گزرے گا، کامیابیاں آپ کے قدم چومتی رہے گی۔ قرآن پاک ہمیں زندگی کے تمام شعبوں میں بہترین اصول اور رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ جی ہاں، بزرگوں کا مدنی چینل ہے اور پروگرام ہے ایک نیا دن، اور ہمارا آج کا موضوع ہے قرآن کریم اور نیا دن۔ جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، جب ہم قرآن سے اپنا رشتہ جوڑ لیں گے تو قرآن پاک ہمیں زندگی کے تمام شعبوں میں بہترین اصول اور رہنمائی فراہم کرے گا، کہیں پر بھی ہمیں نہیں چھوڑے گا، ہر جگہ ہماری رہنمائی کرے گا، جس سے ہم اپنے رب کی رضا پالیں اور جنت ہمارا مقدر بن جائے۔ یہ ہمیں ایمانداری، عدل و انصاف، محنت اور لگن کا درس دیتا ہے۔ جی ہاں، قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے ایمانداری آ جاتی ہے، عدل و انصاف آ جاتا ہے، محنت ہوتی ہے، اور یہ قرآن کریم ہمیں محنت و لگن کا درس دیتا ہے۔ جب ہم ان اصولوں کو اپنی زندگی میں اپناتے ہیں تو ہم نہ صرف دنیاوی طور پر کامیاب ہوتے ہیں بلکہ اللہ کی رضا بھی حاصل کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک پڑھنے، سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ راضی کرے اللہ کو شکر خدا، پھر مل گیا ایک نیا دن ہمیں۔ آؤ چلو اللہ کو راضی